امام کا روزہ تھا، سامرا تھا، کاظمین تھا، 7ویں امام کا روزہ تھا. لیکن ان کے بارے میں ملتا یہ ہے کند ذہن کے تھے، حافظہ کمزور تھا، کچھ پڑھتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، کچھ یاد کرتے تھے تو یاد نہیں ہوتا تھا، اس لیے حافظہ کمزور تھا، مرکز علم نجف نہیں تھا. کاظمین تھے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. استاد پڑھانے کے بعد کچھ پوچھتے تھے تو کہتے تھے سمجھ میں نہیں آیا. گھر آتے تھے، ماں پوچھتی تھی کیا پڑھ کے آئے ہو تو جواب دیتے تھے وہاں تو بتا نہ سکے، آپ تو کیا بتائیں گے. استاد الگ پریشان، ماں الگ پریشان. استاد الگ آتے جا چکے تھے، ماں الگ پریشان تھی، کیا تو کیا کیا جائے. ایک دن استادوں نے کام کیا کہ جب تک سبق یاد نہ ہو جائے تب تک کلاس میں نہ آنا. کلاس سے نکال دیا. گھر آئے، ماں نے پوچھا کیا پڑھ کے آئے ہو، کہا وہاں تو بتا نہ سکے، آپ تو کیا بتائیں گے. ماں نے کہا جب تک سبق یاد نہ ہو جائے تب تک گھر نہ آنا. لیجیے استاد نے کلاس سے نکالا، ماں نے گھر سے نکالا. اب جائیں تو کہاں جائے. اچانک خیال آیا ایک ہی دروازہ ایسا ہے کہ جہاں تمہیں بھگایا نہیں جاتا. ایک ہی دروازہ ایسا ہے کہ جہاں سے کوئی دھتکارا نہیں جاتا، جہاں سے کوئی بھگایا نہیں جاتا. کہاں 7ویں امام کے روزے پہ چلو. 7ویں امام کی بارگاہ میں آئے روزے کی جالی کو پکڑا، مولا علم دے دیجئے، مولا علم دے دیجئے. علم کی بھیک مانگ رہے ہیں، جن کا پہلا حصہ گزرا علم کی بھیک مانگ رہے ہیں، جن کا دوسرا حصہ گزرا علم کی بھیک مانگ رہے ہیں، جن کا تیسرا حصہ گزرا علم کی بھیک مانگ رہے ہیں. جن تمام ہو چکا، رات آئی، پہلا حصہ گزرا علم کی بھیک مانگ رہے ہیں، دوسرا حصہ گزرا علم کی بھیک مانگ رہے ہیں، تیسرا حصہ گزرا علم کی بھیک مانگ رہے ہیں. رات کا چوتھا حصہ آیا، ان کو لگی نیند، گرودنی کے عالم میں تھے تو کیا دیکھا 7ویں امام آئے اور آن کے کہتے ہیں اے شبہ یہ لو قلم، آج سے قلم چلانا تمہارا کام ہے، لکھوانا ہمارا کام. واہ کیا بات، کیا کہنا ہے. نعرہ حیدری. اے شبہ یہ لو قلم، آج سے قلم چلانا تمہارا کام ہے، لکھوانا ہمارا کام ہے. اتنے بڑے عالم دین 3 دن تک مسلسل اپنے ہاتھوں کو باندھے رہے اور زری سے علم کی بھیک مانگتے رہے کہ مولا علم دے دیجیے. انہیں کا بیان ہے کہ مجھے لگا کہ کوئی میرے کان میں آ کے بسم اللہ پڑھ کے چلا گیا تو علامہ مجلسی کے بعد اتنی زیادہ کتابیں لکھی. استادوں نے جب یہ دیکھا کہ پڑھنے میں بہت آگے جا رہا ہے، بہت تیز ہو گیا ہے، ایک دن استاد نے سوال کر لیا یہ علم کہاں سے پائے ہو تو یہ بتانا نہیں چاہتے تھے. استاد تو استاد ہوتا ہے نا، یہ بتانا نہیں چاہتے تھے. استاد نے کہا گھبراؤ نہیں، جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ کہا اس نے میرے کان میں سورہ الحمد پڑھی ہے. واہ واہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ کہا ہے اس نے میرے کان میں سورہ الحمد پڑھی ہے. تو جب شاگرد کا یہ عالم ہے تو استاد کا عالم کیا ہوگا. درود پڑھے محمد وعلى محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اتنی بڑی ہسٹری دے دی ہے. اب انہی کی کتاب ہے الحجہ، مولا کائنات کی حدیث ہے. یہ اپنی کتاب الحجہ میں لکھتے ہیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں انا اصغر من ربی بے سنتین. ترجمہ سنیے گا، بہت مایوس ہوں گے. انا اصغر من ربی بے سنتین، میں اپنے رب سے 2 سال کا چھوٹا ہوں. اللہ اکبر. میں اپنے رب سے 2 سال کا چھوٹا ہوں. بات یہی ختم نہیں کروں گا، اس بات کو واضح کر کے آگے بڑھوں گا. ہو سکتا ہو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جو ہے مولانا کیا پڑھ دیے. نہیں، اتنی بڑی ہسٹری دی ہے. 7ویں امام نے علم دیا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. بات ہی کچھ ایسی ہے کہ سب نہیں بولیں گے، اس لیے مولا کائنات کی حدیث ہے. اگر اس حدیث سے انکار کرے جائے تو ایمان رخصت ہو جائے گا، اور اس کو 80 سال کا پابند بنایا جائے تو ایمان رخصت ہو جائے گا. اگر اللہ کو
80 سال کا پابند بنایا جائے، اسلام خارج، مولا کائنات کی حدیث اگر جھٹلا دی جائے تو ایمان رخصت کیا تو کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں اس حدیث کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ اس کو زبر کے ساتھ پڑھیے، دوسرا طریقہ اس کو پیش کے ساتھ پڑھیے، تیسرا طریقہ اس کو زیر کے ساتھ پڑھیے۔ اب ہم 3 طریقے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، جو بھی طریقہ آپ کو سمجھ میں آئے اسے قبول کر لیجئے گا، اعتراض نہ کریے گا، اور جو بھی فضائل آپ کو سمجھ میں نہ آئے انہیں ادھر لوٹا دیجئے۔ امام جب ظہور کر کے آئیں گے نا تو ان سے پوچھ لیجئے گا، اور یاد رکھنا اگر اس وقت بھی سمجھ میں نہ آئے نا تو امام تنہا نہیں آئیں گے، تلوار لے کر آئیں گے، قاعدے سے سمجھائیں گے۔ خود بڑے محمد والے محمد ترجمہ یہ ہوگا کہ میں اپنے رب سے 2 سال کا چھوٹا ہوں۔ امام فرماتے ہیں 2 سال کا چھوٹا ہوں، 2 سال کا چھوٹا، یہاں 2 سے مراد یہ ہفتے والا، یہ سال والا، یہ مہینے والا دن نہیں ہے، بلکہ امام سمجھانا چاہتے ہیں ہم صرف اور صرف 2 سے چھوٹے ہیں، ایک اللہ سے، ایک نبی سے۔ امام سمجھانا چاہتے ہیں ہم 2 سے چھوٹے ہیں، ایک اللہ سے، ایک نبی سے۔ دوسرا طریقہ اس کو پیش کے ساتھ پڑھیے، ترجمہ یہ ہوگا میری سنت 2 سنتوں کے بعد ہے، پہلے اس کی سنت پھر میری سنت، میری سنت 2 سنتوں کے بعد ہے، پہلے اللہ کی سنت پھر نبی کی سنت پھر میری سنت، اور آسان کر دوں پہلے لا الہ الا اللہ پھر محمد رسول اللہ پھر علی ولی اللہ۔ اب آخری طریقہ کیا ہے؟ زیر کے ساتھ پڑھیے، سنتین، عربی میں سنہ کے معنی ہے اونگنے کو۔ جب مجلس زیادہ لمبی ہو جائے تو بعض افراد کو نیند آنے لگتی ہے، اسے کہتے ہیں اونگنے کو، اور باقاعدہ طور پر بستر پہ سو جانے کو کہتے ہیں نوم۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، سنہ کہتے ہیں عربی میں اونگنے کو، باقاعدہ طور پر سونے کو کہتے ہیں نوم۔ اب آیت الکرسی پڑھیے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میں وہ ہوں نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے۔ علی یہی سمجھا رہے ہیں کہ ہم میں اس میں یہی فرق ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، میں سوتا بھی ہوں مجھے نیند بھی آتی ہے۔ ارے یہی سمجھانے کے لیے تو شب ہجرت سوئے تھے۔ شب ہجرت سوئے تھے، سو گئے مولا کائنات شب ہجرت۔ سوال یہ ہے کہ کفار رات میں کیوں نہ پہچان سکے؟ ایک اشارہ کر کے چلا جاؤں گا، مقدر سنبھال کے رکھیے گا۔ کفار رات میں کیوں نہ پہچان سکے کون سو رہا ہے؟ جب صبح ہوئی تب پہچانے علی، نبی نہیں علی سو رہے ہیں۔ کہاں نہ پہچاننے کی وجہ تھی؟ میں نے کہا کون سی وجہ؟ کہ ایک تو رات کا پردہ تھا، گنتے رہیے گا، ایک تو رات کا پردہ تھا، ایک دیوار کا پردہ تھا، ایک علی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ ایک تو رات کا پردہ تھا، ایک دیوار کا پردہ تھا، ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ تو کفار رات میں کیوں نہ پہچان سکے؟ جب صبح ہوئی تو پہچانے۔ تب وجہ یہ تھی ایک تو رات کا پردہ تھا، ایک تو دن کا، ایک تو رات کا پردہ تھا، ایک دیوار کا پردہ تھا، ایک تو علی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ جب یہ تینوں پردے صبح میں ہٹے تب پتہ چلا نبی نہیں علی سو رہے ہیں۔ واہ واہ کیا کہنا۔ تب پتہ چلا نبی نہیں علی سو رہے ہیں۔ اعلان کیا مولا نے میں سب سے پہلے ہوں، میں سب سے پہلے ہوں۔
دلیل کیا ہے؟ مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، رسول خدا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل امین نازل ہوئے، پیغمبر نے سوال کیا جبرائیل یہ بتاؤ آج تمہاری ایج کتنی برس کی ہے، کتنے سال کے ہو گئے ہو، عمر کیا ہے؟ کہ نبی اللہ نہیں بتا سکتے۔ کہا کیوں؟ کچھ تو پتا ہوگا، کچھ تو پتا ہوگا نا، کتنے سال کے ہو گئے ہو، کتنے برس کے ہوئے ہو، کسی بات سے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے نا۔ تو جبرائیل نے کہا نبی اللہ ایک چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا آسمان میں ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال کے بعد نکلتا ہے اور میں نے اسے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آسمان میں ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال کے بعد نکلتا ہے اور میں نے اسے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ نبی نے کہا جبرائیل اس ستارے کے نور کو دیکھو گے تو کیا پہچان جاؤ گے؟ جبرائیل نے کہا نبی اللہ ایسا کیا ہو سکتا ہے، کوئی کسی کو ایک بار دیکھتا ہے تو بھولتا نہیں، میں نے ایک بار نہیں دیکھا ہے، 30,000 بار دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ نبی نے کہا ہے علی ذرا پیشانی سے امامہ تو ہٹاؤ۔ ذرا پیشانی سے امامہ تو ہٹاؤ۔ اب جب امامہ ہٹا تو وہی نور۔ جبرائیل نے کہا اے علی اس وقت کہاں تھے؟ کہا جب لفظ اس وقت بھی نہیں تھا تب بھی میں موجود تھا، جب لفظ نہیں تھا تب بھی میں موجود تھا۔ اہل بیت کب سے یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے میرے مولا کے فضائل۔ یہ مجلس، یہ ماہ محرم چل رہا ہے عزادار۔ محرم صرف لباس تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے، کردار بدلیے اپنا، مقصد حسین پہچانیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کس لیے قربانی دی تھی۔ اسی نماز کو بچانے کے لیے قربانی دی تھی، اسی روزے کو بچانے کے لیے قربانی دی تھی۔ نماز کی بات آ گئی ہے، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ جنت کی لالچ میں۔ روزہ رکھتے ہیں کس لیے؟ جنت کی لالچ میں۔ ایک اور بات سن لیجیے، جب نماز کا تذکرہ ہی ہو چکا ہے تو باجماعت نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضائل ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جا کے مسئلہ پڑھیے، خود موجود ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور جماعت ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اب ایک عالم دین کا بیان ہے، اگر کوئی انسان نابینا ہے اور وہ مسجد تک نہیں جا سکتا تو مسجد کے دروازے سے اپنے دروازے تک رسی باندھے اور اس کے سہارے مسجد میں جائے نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر نابینا ہے تو اس طریقے سے جائے۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ جنت میں جانے کے لیے۔ انصاف سے بتائیے گا، ایک سوال ہے، کیا گنہگار جنت میں جائے گا؟ نہیں نا۔ خطا کار جنت میں جائے گا؟ نہیں۔ بے معصیہ جنت میں جائے گا؟ نہیں۔ ظلم کرنے والا جنت میں جائے گا؟ نہیں۔ اچھا یہ بتائیے کیا لوہا موم ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا لوہا موم ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں ہو سکتا، لیکن جناب داؤد چاہے تو لوہا موم ہو سکتا ہے، آگ گلزار ہو سکتی ہے، آپ کہیں گے نہیں ہو سکتی۔ جناب ابراہیم چاہے اللہ اکبر تو آگ گلزار ہو سکتی ہے، دریا میں راستہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ کہیں گے نہیں ہو سکتا۔ جناب موسیٰ چاہے تو دریا میں راستہ ہو سکتا ہے۔ تو جیسے لوہا موم نہیں ہو سکتا، داؤد چاہے تو لوہا موم ہو سکتا ہے، آگ گلزار نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم چاہے تو آگ گلزار ہو سکتی ہے، دریا میں راستہ نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ چاہے تو راستہ ہو سکتا ہے۔ ویسے بے نمازی جنت نہیں جا سکتا، خطا کار جنت نہیں جا سکتا، لیکن اگر حسین کی ماں فاطمہ چاہے، اگر حسین کی ماں فاطمہ چاہے تو جنت جا سکتا ہے۔ اہل بیت ہماری سفارش ضرور کریں گے، لیکن اپنے آپ کو پہلے اس طریقے سے آمادہ تو کریے۔ نبی گئے معراج پر، 18,000 راز کی باتیں ہوئی تھی مولا کائنات کے بارے میں۔
معراج سے واپس آئے، ایک ایک کر کے سب اصحاب پوچھتے رہے کہ معراج پہ کیا ہوا. سلمان بھی پوچھ رہے تھے. ایک مرتبہ نبی نے کہا سلمان علی کے سلسلے میں 18,000 راز کی باتیں کر کے آیا. کہا اچھا. کہ نبی اللہ بتا دیجئے. کہ سلمان سنا نہیں، راز کی باتیں کر کے آیا ہوں، راز کی بات بتائی نہیں جاتی. اس واقعے کے رکھے ایک اور واقعہ سنیے پہلے، جب نماز کا تذکرہ ہی ہوا ہے. مولا کائنات ہے، رسول خدا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. جبرائیل امین آئے اور آنے کے بعد کہا اے نبی اللہ، حکم خدا ہے کہ منبر پہ جائیں اور فضائل علی بیان کریں. نبی اللہ، حکم خدا ہے کہ منبر پہ جائیں اور فضائل علی بیان کریں. لیکن نبی اٹھے اپنی جگہ سے، منبر کی جانب بڑھے، مسجد سے اشارہ کیا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں کہہ دو کہ جسے بھی فضائل علی سننا ہے مسجد میں آئے. اللہ اکبر. نبی چلے منبر کی طرف، مسجد سے باہر نکلا. نبی نے کیا کہا تھا؟ جا کے کہہ دو جسے بھی فضائل علی سننا ہے مسجد میں آئے. مسجد نے یہ نہیں کہا. باہر نکلنے کے بعد کیا کہا؟ الصلاۃ الجامعہ، الصلاۃ الجامعہ، الصلاۃ الجامعہ. آؤ نماز جماعت کی طرف، آؤ نماز جماعت کی طرف، آؤ نماز جماعت کی طرف. اس بات کو سننے کے بعد نبی نے نہ ٹوکا نہ روکا نہ منع کیا. نبی کا نہ منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں بھی فضائل علی ہو وہ مجلس نہیں ہوتی، نماز جماعت ہوا کرتی ہے. کیا کہنا ہے؟ نبی کا نہ منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں بھی فضائل علی ہو وہ مجلس میں نماز جماعت ہوا کرتی ہے. تو یہ ہے میرے مولا کی فضائل. جابر بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا. اہل بیت کا مرتبہ کا سننا ہی ہے تو خود قرآن اہل بیت کا مرتبہ سنا رہا ہے، روایتیں پڑھی ہوئی ہیں، حدیث موجود ہے. لیکن اہل بیت کے غلام کا مرتبہ کیا ہے دیکھیے. جیسے خانہ کعبہ کو سمجھنے کے لیے مسجد کو سمجھنا پڑتا ہے، امر فضل کو سمجھنے کے لیے فضل کو سمجھنا پڑتا ہے، علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے سلام کو سمجھنا پڑتا ہے، ویسے ہی اہل بیت کو سمجھنے کے لیے غلام سمجھنے پڑتے ہیں. جابر بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا. کوئی بھی زندگی میں ایک مرتبہ نام علی لے لے اس کی زبان کاٹ دیتا تھا. اور صرف یہی نہیں کرتا تھا، پورے خاندان کو نست نابود کر دیتا تھا. ظالم بادشاہ تھا، تخت پہ بیٹھا تھا. ایک دن اعلان کیا کہ آج ہمارے شہر میں کوئی بھی علی کا نام لینے والا نہیں ہے. آج ہمارے شہر میں کوئی بھی علی کا نام لینے والا نہیں ہے. درباری میں سے ایک اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہتا بادشاہ تو یہ کہتا ہے کہ تیرے شہر میں کوئی علی والا موجود نہیں، تیرے گھر میں علی والا موجود ہے. کیا کہنا ہے؟ تیرے گھر میں علی والا موجود ہے. کہا کون؟ کہا وہی جو تیرے بچے کو پڑھانے کے لیے آتا ہے. ظالم بادشاہ ہے، پڑھانے والے کو علی والے کو رکھا ہے، جانتا ہے علم انہی کے پاس ہے، باب علم یہی ہے. کہا ٹھیک ہے، کل جب وہ آئے گا فیصلہ ہو جائے گا. دربار سجایا گیا، غلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پڑھانے والا جب دربار میں داخل ہوا سمجھ تو گیا ہی تھا کچھ بھی بیان کروں گا یہ مجھے قتل کر دے گا، یہ مجھے مار دے گا. آتے ہی بادشاہ نے سوال کیا، یہ بتاؤ تیری نظر میں میرے دونوں بچے افضل ہیں یا علی کے دونوں بیٹے حسن و حسین افضل ہیں؟ تیری نظر میں میرے دونوں بچے افضل ہیں یا علی کے دونوں بیٹے حسن و حسین افضل ہیں؟ سمجھ تو گیا تھا کچھ بھی بیان کروں گا یہ مجھے قتل کر دے گا، بیوی کو اسیر بنا لے گا، بچے کو مار ڈالے گا، گھر کو آگ لگا دے گا، سب کچھ برباد کر دے گا. تو کیوں نہ دربار میں
کھڑے ہو کر کھلم کھلم علی کی فضائل کو بیان کیا جائے، کیوں نہ حقیقت سے آشنا کر دیا جائے۔ جان چکا تھا، سب کچھ ہوگا، برباد ہو جاؤں گا، بیوی کو اسیر کر لیا جائے گا، بچے کو مار ڈالے گا، گھر میں آگ لگا دیا جائے گا، تو کیوں نہ دربار میں حقیقت سے آشنا کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے، اے بادشاہ میں سمجھ گیا ہوں، میں کچھ بھی بیان کروں گا تو مجھے مار دے گا، تو مجھے قتل کر دے گا، بیوی کو اسیر بنا لے گا، لیکن یہ جواب سنتا جا، اور جواب اپنے تک محدود نہ رکھنا، آنے والی نسلوں کو بتانا کہ دربار میں کوئی ایک علی والا تھا جو علی کی فضیلت کو بیان کر کے گیا ہے۔ دربار میں کوئی علی والا تھا جو علی کی فضیلت کو بیان کر کے گیا ہے۔ کا بتا جواب کیا ہے؟ کا سوال دوہرا، بادشاہ نے سوال دہرایا، تیری نظر میں میرے دونوں بچے افضل ہیں یا علی کے دونوں بیٹے حسن و حسین افضل ہیں؟ ایک مرتبہ حیرت بھری نگاہ سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے، متوجہ رہیے گا، خاص طور توجہ ہے، جملہ بہت اچھا ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے، جواب سنتا جا، کا جواب یہ ہے، جہاں تک میری نظر ہے، جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں، تو میری نظر میں تیرے بچے، تیرے غلام، تیرے خادم، تیرے نوکر، تیرے کنیزیں، تیری تلواریں، تیری نیزیں، تیرے خادم، تیرے نوکر، تیرے غلام، تیری پوری سلطنت ایک طرف، کمبر کی جوتی ایک طرف۔ کمبر کی جوتیوں کے برابر ہے۔ یہ ہے اہل بیت۔ یہاں کوئی آ جائے مارنے کے لیے تو 5-10 افراد بچانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہاں دربار میں اکیلا تھا، فضائل علی کو بیان کر کے گیا اور پیغام دیا کہ اپنے تک محدود نہ رکھنا، آنے والی نسلوں تک پہنچانا۔ یہ ہے میرے مولا کی فضائل، یہ ہے اہل بیت کی فضائل۔ درس حسین ہے، یہ مقدر بنتے ہیں، یہاں سے حسین ہی مقدر بناتے ہیں۔ دلیل پوچھیں گے تو راہب کا واقعہ ہے، جب راہب در رسول سے مایوس ہو کے پلٹا تو مولا حسین نے کہا، راہب مایوس کیوں ہو؟ کہا نانا کے پاس گئے تھے، کہا میری قسمت میں اولاد نہیں، کہا چلو میرے ساتھ۔ آئے نانا کی بارگاہ میں، کہا نانا کیا کہا آپ نے؟ کہا اس کی قسمت میں اولاد نہیں، کہا نانا 1 دیا۔ کہا راہب کی قسمت میں اولاد نہیں، کہا 2 دیا۔ کہا بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں، کہا 3 دیا۔ کہا نصیب میں نہیں، کہا 4، کہا 5، کہا 6، کہا 7۔ ایک مرتبہ نبی نے کہا، اے حسین یہ بتاؤ، جب اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے، اس کے قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو تم اولاد کیوں دے رہے ہو؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا، نانا حسین اسی کو تو کہتے ہیں جو مقدر کو بدل دیتا ہے۔ حسین اسی کو تو کہتے ہیں جو مقدر کو بدل دیتا ہے۔ یہ ہے میرے مولا۔ اہل بیت کی فضائل بہت ہیں، ہمارا آپ بیان نہیں کر سکتے۔ قرآن اہل بیت کی قصیدہ پڑھ، اللہ اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہا ہے، قرآن کے ذریعے سے اہل بیت کو سلام کیا ہے اللہ نے۔ کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو سلام پہ گفتگو کروں گا۔ اللہ اہل بیت کو سلام کر رہا ہے قرآن میں۔ اب بات آ گئی تو یہ عرض کر دوں کہ سورہ صفات کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، سلام علی آل یاسین، آل یاسین آپ پر سلام۔ اسی سورہ صفات کی 3 آیتیں اور پڑھتا ہوں۔ پہلی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، سلام علی نوح، اے نوح آپ پر سلام۔ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم آپ پر سلام۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ و ہارون آپ پر سلام۔ چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا، سلام علی آل یاسین،
آل یاسین آپ پر سلام۔ ان چاروں آیتوں کو سننے کے بعد آپ نے کچھ فرق نظر آیا، کچھ محسوس کیے، کوئی نتیجہ نکلا؟ ان چاروں آیتوں میں کوئی فرق نظر آیا؟ کا فرق نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ جب پہلی آیت میں نوح کو سلام کیا تو صرف نوح کو سلام کیا، اولاد نوح کو سلام نہیں کیا ہے۔ اللہ نے جب ابراہیم کو سلام کیا تو فقط ابراہیم کو سلام کیا، سورت ابراہیم کو سلام نہیں کیا۔ اللہ نے جب موسیٰ ہارون کو سلام کیا تو صرف موسیٰ ہارون کو سلام کیا، اولاد موسیٰ ہارون کو سلام نہیں کیا۔ اللہ نے جب یاسین کی بات کی تو یاسین سے کام نہیں کیا، آل یاسین آپ پر سلام۔ اللہ اہل بیت کو سلام کر رہا ہے کس کے ذریعے سے؟ آل یاسین کے بارے میں۔ اب اگر آل یاسین کے بارے میں ہم بتائیں تو یہ ہے محبت، آپ بتائیں تو یہ ہے عقیدہ۔ اللہ اکبر۔ اگر اہل بیت اگر سورہ آل یاسین کے بارے میں ہم بتائیں تو یہ ہے محبت، آپ بتائیں تو یہ عقیدہ، لیکن کوئی غیر بتا دے تو حقیقت ہو جائے گی۔ کسی اور نے نہیں کہا، ابن حجر مکی نے سواق محرکہ میں لکھا ہے آل یاسین سے مراد کوئی اور ہی نہیں ہے، اہل بیت ہی کو آل یاسین کہتے ہیں۔ اہل بیت ہی کو آل یاسین کہتے ہیں۔ اہل یاسین سے مراد کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ سلام کر رہا ہے اہل بیت اور سلام کر کے عظمت بتانا چاہتا ہے کہ اہل بیت کی فضیلت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ بس ارباب اعضاء میں نے بات کو ختم کرتے ہیں۔ ماتم ترانے سید الشہداء اور قرآن امام مسجد میں کرتا رہا۔ آج 5 محرم گزرے، کل 4 محرم کو خیام حسینی میں پانی کر رکھے، 7 محرم کو پانی کر شب عاشور جب مولا عباس اجازت لینے کے لیے گئے، فضائل سنیا ہے مولا عباس کی، مسائل کے ذریعے سے فضائل کا، تو جب واپس آئے اجازت لے کر 1 رات کی مہلت دے دیں، تو تاریخ کہتے ہیں حبیب و زہیر نے عباس کے پشت کو دیکھ کر آپس میں گفتگو کی کہ وہ دیکھو علی کی شجاعت کا وارث جا رہا ہے، وہ دیکھو علی کی طاقت کا وارث جا رہا ہے، وہ دیکھو علی کی تلوار کا وارث جا رہا ہے۔ یہ بات ہوا نے امانت میں خیانت نہ کرتے ہوئے عباس کے کانوں تک پہنچائی۔ مولا عباس رکے، پلٹے کا حبیب و زہیر کیا کہتے ہو؟ کہ مولا کیا کہا؟ آپ کی فضیلت بیان کی ہے، آپ کو دیکھ کے کہا کہ وہ دیکھو علی کی وارث، علی کا تلوار کا وارث جا رہا ہے، علی کی شجاعت کا وارث جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا حبیب و زہیر آج ہی رات گزر گئی ہے، تم میری فضیلت بیان کر کے مجھے جوش دلانا چاہتے ہو؟ اے حبیب و زہیر آقا حسین سے اجازت دلوا دو، آدھی رات گزر گئی ہے لیکن آقا حسین سے اجازت دلوا دو، صبح کے اذان کا وقت نہ ہونے پائے گا، کوفے میں بیٹھا ابن ذات کے دربار میں، شام میں بیٹھا یزید کے دربار میں، اگر حسین کے نام کا پرچم نہ لگا دو تو مجھے عباس نہ کہنا۔ کیا کہنا ہے؟ سوال کوفے میں بیٹھا ابن ذات کے دربار میں، شام میں بیٹھا یزید کے دربار میں، حسین کے نام کا پرچم نہ لگا دوں تو مجھے عباس نہ کہنا۔ یہ تھی حیبت والا عباس، یہ ہے فضائل والا عباس۔ بات کرو ارباب اعضاء، شب عاشور جب آئی ایک مرتبہ مولانا حسین علیہ السلام خیام کا طواف کرنا شروع کیا، ایک ایک خیمے کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہر خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ کبھی ام لیلہ کے خیمے میں آئے تو کیا دیکھا؟ ام لیلہ اکبر کو سمجھا رہی بیٹا کو بتا اپنے بابا پہ پہلے قربان ہو جانا۔ اس خیمے سے نکلے حسین قاسم کے خیمے میں آئے تو کیا دیکھا؟ ام فروہ کہتے ہیں بیٹا قاسم کا اپنے چچا پہ پہلے قربان ہو جانا۔ اس خیمے سے نکلے ایک اور خیمے میں آئے تو کیا دیکھا؟ ایک ماں اپنے بچے کو جھولا جھلاتے ہوئے کہہ رہی ہے اے بیٹا سلا کر اپنے بابا پہ سب سے پہلے قربان ہو جانا۔ تاریخ کہتے حسین اس خیمے سے نکلے ایک اور خیمے میں آتے ہیں تو کیا دیکھا؟ بہن جناب زینب ہے اور محمد کو سمجھا رہی ہے بیٹا اور محمد کل اکبر سے پہلے قربان ہو جانا، پھر اپنے ماموں پہ قربان ہو جانا۔ اور بابے آتا بابا سے بلند گریا کرا کریں، اس لیے کہ یہی کہیں جناب سکینہ بھی ہوتی ہے، یہی کہیں مولا سجاد بھی ہوتے ہیں اور یہی کہیں جناب زینب بھی ہوتی ہیں۔ جب آپ آواز سے بلند گریا کرتے ہیں کہ جناب سکینہ ہے تو زینب کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں زینب
हैं, ये तुम्हारे बाबा के अज़ादार लोग हैं। तो जनाब सकीना अगर ये करबला में होते तो उनके तमाचे लगाते, अगर ये करबला में होते तो हमारे कानों से गोश्वारियां खींची जाती, अगर ये करबला में होते तो हमारे सरों से बेजारियां खींची जाती। और बाबे आज़ा तारीख कहती है कि जनाब सकीना कभी जमीन पे नहीं चली, हमेशा गोदियों में रही है, कभी ज़ैनब की गोद में, कभी अलीकबर की गोद में, कभी मौला हुसैन की गोद में। लेकिन तारीख कहती है शबे आशूर, तारीख कहती है कि शबे आशूर सकीनत चंद कदम जमीन पे चली थी। असर आशूर के बाद सकीनत चंद कदम जमीन पे चली थी तो क्या कहा, फुरात से रुकने का चचा अब्बास, अरे आपकी भतीजी को चलने की आदत नहीं थी, ऐ चचा अब्बास सकीना कभी जमीन पे नहीं चली। आज 5 मुहर्रम है, आज के दिन उलमा बयान करते हैं कि हमारे मोहम्मद के मसाइब को पढ़ा करो। तारीख कहती है शबे आशूर गुजर गई, असर आशूर को बताया एक मर्तबा जनाब ज़ैनब है और वो मोहम्मद के पास आती है और आने के बाद कहते हैं हम मोहम्मद अभी तक अपने मामों पे कुर्बान नहीं हुए। एक मर्तबा जो मोहम्मद कहते हैं मैं बार बार मामों के पास जा रहा हूँ लेकिन मामों मुझे इजाज़त नहीं देते। जनाब ज़ैनब आई है और आने के बाद कहती है ऐ भैया हुसैन, मेरे दो बेटे थे, मैं आप पे कुर्बान करना चाहती हूँ। ऐ भैया हुसैन, क़यामत तक मुझे कोई अम्मा कहने वाला ना होगा, मेरी नस्ल आगे न चलेगी। ऐ भैया हुसैन, इसे कबूल कर लीजिए इजाज़त मिली। एक को मौला अब्बास सवाल किए, एक को मौला हुसैन सवाल किए। हाशमी खानदान के थे ना, एक तरफ आन बढ़े, एक तरफ आनो मोहम्मद बढ़े, जंग करते जाते हैं और मोहम्मद को देखते हैं कि किस तरीके से मेरा भाई जंग कर रहा है, मोहम्मद और को देखते हैं कि मेरा भाई किस तरीके से जंग करता है। तारीख कहती है कि जंग करते करते फुरात पे कब्जा भी कर लिया। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, काश क्या मस्जिद सकीना को ले आते, हम सकीना के लिए पानी ले जाते। अगर हम मस्जिद सकीना को ना होते तो हम सकीना के लिए पानी ले लेते। तारीख कहती है अब ये दोनों बच्चे फिर आगे बढ़ गए। अब तारीख कहती है किसी लश्कर में से किसी ने कहा इन्हें घेर के मारो। अब जब घेर के मारा गया, इधर से वहाँ जमीन पे गिरे, उधर से मोहम्मद गिरे, मेरी मदद को आइए। तारीख कहती है एक तरफ से मौला अब्बास बढ़े, एक तरफ से मौला हुसैन बढ़े। आने के बाद एक को और को उठाया, एक ने मोहम्मद को उठाया, लाके खैमे में लगा दिया। ऐसा ना तुम्हारे बच्चे आए हैं, अपने बच्चे का दीदार कर लो। जनाब ज़ैनब ने कहा क्या मेरे बच्चे ने पानी पिया है? हुसैन ने कहा नहीं, फुरात पे तो कब्जा किया लेकिन पानी न पिया, बस एक रवायत, उसके बाद ये मस्जिद तमाम। तारीख कहती है जनाब ज़ैनब जब भी रोई तो अपने भैया हुसैन को रोई, कभी और मोहम्मद को नहीं रोई। ऊपर से लेकर शाम से लेकर फिर जब दोबारा करबला आई, जब भी रोई तो अपने भैया पे मातम किया और मोहम्मद पे ना रोई। लेकिन तारीख कहती है जब ये काफिला मदीने पहुंचा और ज़ैनब अब्दुल्ला के घर आई, एक हुजरे में गई तो दो नन्हे मुसल्ले को देखा, दो नन्हे बिस्तर को देखा। आवाज़ें से मातम लगी, ऐ मोहम्मद अपनी माँ को माफ करना, मैं तुम पे गिरिया न कर सकी। वाले मुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी मुख्तसर से इबादत कबूल फरमा। वाले मुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम शान हैदर जान माल किताबी हिफाजत फरमा। वाले मुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे गुनाहों कबिरा सगीरा को माफ़ फरमा। वाले मुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इमाम के ज़हूर में ताक़ीद फरमा। हम सबको जवान इंसान में शुमार करना।